السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باحثین علوم اسلامیہ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مائکروسافٹ آفس کے اندر اپنی فائل کو آپ محفوظ کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ مائکروسافٹ آفس کا بڑا ہی بہترین ٹول ہے جس کی مدد سے آپ اپنی فائل کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مائکروسافٹ آفس میں پاسورڈ لگانے کا کیا طریقہ ہے، اپنی فائل کو محفوظ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو جناب یہ فائل ہے ہمارے پاس، اس کی یہ جو بار ہے، اس بار کے اندر پہلا آپشن فائل کا ہے۔ آپ یہاں سے فائل میں جائیں گے، فائل میں جانے کے بعد یہ پروٹیکٹ ڈاکومنٹ کا آپشن ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے اندر کافی سارے آپشن ہیں، تو ہم نے ان آپشنز کو دیکھنا ہے کہ کون سے آپشن کا کیا فائدہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آلویز اوپن ریڈ اونلی موڈ۔ آلویز اوپن ریڈ اونلی موڈ کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب آپ اس پہ ریڈ اونلی موڈ لگا دیں گے تو آپ یہ فائل خود پڑھیں یا کوئی اور آدمی یہ فائل پڑھے گا تو وہ اس کے اندر کوئی بھی ایڈیٹنگ نہیں کر سکے گا۔ فرض کریں ہم اس کو لگا کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ پروٹیکٹڈ ڈاکومنٹ ہے، اب ہم اسے بند کر دیتے ہیں۔ ہم نے اسے بند کر دیا۔ اب جب ہم اسے دوبارہ چلائیں گے تو یہ ہم سے پوچھے گا کہ یہ اس وقت یہ ریڈ اونلی موڈ میں کھلنا چاہتی ہے۔ اوپن ایز ریڈ اونلی، میں نے کہا کہ یس۔ اب یہ ریڈ اونلی ہے، اس کے اندر اگر میں کوئی ایڈیٹنگ کرنا چاہوں تو یہ دیکھیں میں نے ایڈیٹنگ اس کے اندر کر تو لی ہے لیکن میں اسے سیو نہیں کر سکتا۔ میں اسے کنٹرول ایس دباتا ہوں، یہ جہاں سے میں اسے اگر میں سیو کروں گا تو یہ سیو نہیں ہوگا، اس فائل میں سیو نہیں ہوگا۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ اسی فائل کے اندر سیو ہو جائے تو یہ سیو نہیں ہوگا، اس کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں اسے ایڈٹ کرنے کے بعد کسی اور نام سے سیو کر لوں۔ اگر میں کسی اور نام سے سیو کر لوں گا تو سیو ہو جائے گی، لیکن جو میری فائل تھی جسے میں نے یہ پروٹیکٹ کیا تھا، پروٹیکٹڈ بنایا تھا، اس کی یہ صرف اور صرف ریڈ اونلی میرے سامنے ہے۔ تو ریڈ اونلی کا جو آپشن ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فائل کو دوسرے لوگ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، ایڈٹ کرنا چاہیں ایڈٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں، لیکن جو آپ کی فائل ہے وہ محفوظ رہے، تو اس کے لیے آپ آلویز اوپن ریڈ اونلی یہ جو آپشن ہے آپ اس کو آن کر دیں گے تو آپ کی جو فائل ہوگی وہ محفوظ رہے گی۔ یہ ہے کہ آپ اپنی فائل دوسروں کو دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن ایڈٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، تو اس کا یہ طریقہ ہے۔ دوسرے لوگ پڑھ سکیں گے اور اس کے اندر تبدیلی کر کے الگ فائل سیو کر سکیں گے، لیکن آپ کی فائل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے آلویز اوپن ریڈ اونلی کو آپ نے آن کر دینا ہے۔ اب یہ دوسری چیز ہے، یہ ہم نے ختم کر دیا۔ اب ہم دوسری چیز کی طرف آ جاتے ہیں کہ پاسورڈ لگانا۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، آپ اس پہ پاسورڈ لگا سکتے ہیں۔ پاسورڈ لگانے کا نہایت آسان طریقہ ہے۔ آپ یہاں پہ کلک کریں گے، یہ آپ سے پاسورڈ پوچھے گا۔ میں لکھ دیتا ہوں باحثین، یہ سارا میں نے کیپٹل لیٹر میں لکھا ہے، اوکے کر دیا۔ یہ دوبارہ ویریفیکیشن مانگ رہا ہے، میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں اور اب یہ پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہو گئی۔ اب فرض کریں کہ میں اسے بند کر دیتا ہوں، تو اب جب میں اسے دوبارہ کھولوں گا تو یہ سب سے پہلے مجھ سے اس کا پاسورڈ مانگے گا، لیکن اس پہ پاسورڈ نہیں لگا کیونکہ یہ پہلے سے پروٹیکٹڈ ڈاکومنٹس میں شامل تھی، لہٰذا ہم اسے بند کر دیتے ہیں۔ ہم دوسری فائل جو ہے یہ کھولتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ فائل ہمارے پاس تھی، اسے ہم ایڈٹ کر رہے تھے، تو یہ اس وقت پاسورڈ ہم سے مانگ رہا ہے۔ تو ہم یہاں پہ اپنا پاسورڈ لکھتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ جس ڈاکومنٹ پہ آپ نے پاسورڈ لگا دیا اسے کوئی بھی سسٹم نہیں ہے جو اسے دوبارہ کھول سکے، اور اگر بالفرض آپ پاسورڈ بھول جاتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس پاسورڈ کو ختم کرنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی طریقے سے ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ قابل استعمال نہیں رہے گا،
آپ اسے دوبارہ استعمال نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اگر پاسورڈ لگانا ہو تو آپ سوچ سمجھ کے لگائیں، کیونکہ آپ اس کو دوبارہ محفوظ نہیں کر سکیں گے، اور اگر یہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ اسے ریکور بھی نہیں کر سکیں گے. تو یہ ہم نے پاسورڈ اس میں دے دیا تو یہ دوبارہ کھل گئی. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی فائل ہر بندہ نہ پڑھے یا صرف آپ پڑھیں، اور ایسا کمپیوٹر ایسی جگہ پڑا ہے کہ اسے بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو آپ اس صرف ایک فائل کو پاسورڈ لگا کے آپ رکھ سکتے ہیں. تو یہاں سے ہم اسے ختم بھی کر سکتے ہیں. اسے ہم ختم کر دیں گے تو یہ یہاں سے اس کا پاسورڈ ختم ہو چکا ہے. اب ہم اسے دوبارہ سیو کر لیتے ہیں تاکہ یہ بغیر پاسورڈ کے سیو ہو جائے. اب یہ تیسرا آپشن ہمارے سامنے ہے ریسٹرکٹ ایڈیٹنگ. یہ کس لیے ہے؟ ریسٹرکٹ ایڈیٹنگ اس مقصد کے لیے ہے کہ جو بھی آدمی اسے پڑھے گا تو وہ اسے ایڈٹ نہیں کر سکے گا، صرف اور صرف اسے پڑھنے کی اجازت ہوگی. تو یہاں پہ اگر یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے یہ آپشن ہم نے آن کر دیا تھا کہ ریسٹرکٹ ایڈیٹنگ. یہاں پہ کچھ چیزیں ہمارے سے وہ پوچھ رہا ہے. فارمیٹنگ ریسٹرکشن، لمٹ فارمیٹنگ، ہم نے اس کو بھی خالی چھوڑ دینا ہے، اسے بھی خالی چھوڑ دینا ہے، اور ہم اسی طرح اس کو سیو کر دیں گے. تو ہمارے علاوہ جب کوئی دوسرا آدمی اسے کھولے گا تو وہ اسے ایڈٹ نہیں کر سکے گا. اس کے لیے صرف اور صرف ریڈ اونلی کی جو کاپی ہے وہ اس کے سامنے اوپن ہوگی. تو یہاں سے آپ ریسٹرکٹ ایڈیٹنگ اس کی کر سکتے ہیں. تو یہ تین مین آپشن ہے کہ صرف اور صرف ریڈ اونلی فائل بن جائے گی اور اس کی بنیاد پہ دوسری فائل تیار کی جا سکتی ہے. یہاں سے آپ اسے پاسورڈ لگا سکتے ہیں، یہاں سے آپ اس کی جو ایڈیٹنگ ہے اس پہ آپ ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں. تو یہ تین آپشن ہیں جن کے ساتھ آپ اپنی فائل کو محفوظ بنا سکتے ہیں اور اس سے کوئی دوسرا آدمی آپ کی فائل کو خراب نہیں کر سکے گا. تو یہ تین آپشن آپ کے سامنے آ گئے، اور یہ بڑی اہم بات جو ہے یہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جس فائل کو آپ پاسورڈ لگا دیں گے تو وہ فائل آپ کے علاوہ نہیں کوئی بھی کھول سکے گا. اور اگر آپ پاسورڈ بھول جاتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس پاسورڈ کو توڑنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر کسی سافٹ ویئر کے ساتھ آپ اسے توڑ لیتے ہیں تو اس کے اندر کا جو متن ہے یہ سارا کا سارا بدل جائے گا اور یہ آپ کے استعمال کے قابل نہیں رہے گا. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.